چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا شرف حاصل ہوا اور بڑا چانس ملا، بڑا موقع ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکام سیکھنے کا، مسائل سیکھنے کا، شریعت سیکھنے کا بڑا اچھا موقع ملا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم النساء کے ماہر تھے، شعر و شاعری میں ماہر تھے، اور اگر کسی سے کہا جاتا کہ ان کی شاعری حضرت ابو بکر کے بغیر چیک کیے ہوئے آ گئی ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں بڑے ہی سخت تھے اور اس پر بہت دھیان دیتے تھے۔ ایک بار اپنے بیٹے کو اس لیے مارنے پر تیار ہو گئے کہ مہمان کے آنے پر اس کو جلدی کھانا نہیں کھلایا، اس لیے ان سے غصہ ہو گئے، مارنے کو تیار ہو گئے۔ یہ تھی تربیت۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شادی کے بعد بھی حضرت ابو بکر یعنی اپنے والد سے ڈرا کرتی تھی، چوکنا رہا کرتی تھی۔ ایک بار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو بچایا، خود حضرت عائشہ کو بچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لکھنے پڑھنے کا زمانہ رخصتی کے بعد شروع ہوتا ہے، رخصتی کے بعد شروع ہوتا ہے، قرآن دیکھ کے پڑھتی تھی۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی فن میں ماہر تھی، اتنی محنت کی، اتنی ایجوکیشن حاصل کی، شکشا پراپت کی کہ وہ میڈیکل سائنس میں بھی ماہر تھی، وہ ڈاکٹرنی تھی، اور ہسٹری میں بھی ماہر تھی، تاریخ میں ماہر تھی، اور ادب یعنی لٹریچر میں ماہر تھی۔ یہ لٹریچر اور تاریخ تو انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، لیکن جو میڈیکل سائنس کی ایجوکیشن ہے انہوں نے ان لوگوں سے سیکھا جو دور دراز سے وفد آتے تھے، تجارت کرنے آتے تھے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکٹری سیکھی۔ آپ غور کر سکتے ہیں، یہ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام کے خلاف، کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ان ساری چیزوں کے خلاف ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، ڈاکٹری سیکھ رہی ہیں، طب سیکھ رہی ہیں، میڈیکل سائنس میں ایجوکیشن پراپت کر رہی ہیں اور ماہر بن رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں آپ اکثر بیمار رہا کرتے تھے، جو نسخے لوگ بتاتے اس کو لکھ لیتی اور یاد کر لیتی۔ یہ حضرت عائشہ کا سیکھنا تھا، آپ کا پڑھنا تھا، ایجوکیشن حاصل کرنا تھا، اور اسی طریقے سے دینی علوم کے لیے بھی تو کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں وعظ کرتے، نصیحت کرتے، احکام بتاتے، دین کے مسئلے بتاتے، دین کی بات بتاتے، تو حضرت عائشہ کا کمرہ مسجد نبوی سے بالکل چمٹا ہوا تھا، بالکل لگا ہوا تھا۔ کوئی بات مسجد میں ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے تک اس کی آواز آتی اور حضرت عائشہ سنتی رہتی۔ کوئی مشکل مسئلہ آ جاتا، کوئی پیچیدہ بات آ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو ان سے وہ مسئلہ پوچھ لیتے، دریافت کر لیتے، اور پوچھنے میں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہ کرتی، یہاں تک کہ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ اپنی قبروں سے ننگے اٹھیں گے، تو فوراً حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا کسی کو کوئی دیکھے گا؟ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حالت ہی عجیب ہوگی، اتنا فرصت ہی نہیں ملے گی، موقع ہی نہیں ملے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ اور اسی طریقے سے جب نبی نے فرمایا کہ اگر کسی سے حساب لیا گیا اور کسی سے پوچھ گچھ کی گئی تو پھر وہ ہلاک ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً پوچھا
کہ اے اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے نام اعمال پر اللہ تعالیٰ نظر دوڑائیں اور پھر اس کو نظر سے ہٹا دیں، یہ آسان حساب ہے۔ اور اگر کچھ بھی پوچھ گچھ کی تو پھر بندہ ہلاک ہو گیا، بندہ ہلاک ہو گیا، اللہ کی نعمتیں کہاں کہاں گنائے۔ اسی طریقے سے نکاح میں کنواری لڑکیوں کی رضامندی شرط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، اللہ کے رسول نکاح میں عورت سے اجازت لینی چاہیے؟ فرمایا نبی نے ہاں۔ عرض کیا کہ وہ شرم سے چپ رہتی ہے؟ ارشاد ہوا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے کنواری لڑکیاں نکاح کے موقع پر شرماتی ہیں اور وہ زور سے نہیں بول سکتی، تو نبی نے فرمایا کہ ان کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔